الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی عید خوشی سے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھی طریقے سے منائے ہوں گے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور آخری دن ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا جائے اور آپ سب کے ساتھ ایک سیشن لیا جائے جس میں ہم بہت ہی اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم مومن مسلمان ہیں اور ہمارے پاس عید صرف 2 بار ہوتی ہے، اس لیے اسے عیدین کہتے ہیں۔ ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو آج ہم بہت ہی دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے، جیسا کہ رمضان کی عید۔ رمضان کی عید کب آتی ہے اور ہم کب مناتے ہیں؟ آپ سب کا کہنا یہ ہوگا کہ رمضان کی عید رمضان میں آتی ہے اور ہم رمضان میں ہی رمضان کی عید مناتے ہیں، لیکن جی نہیں، رمضان کی عید 1 شوال کو آتی ہے اور ہم اس دن عید الفطر مناتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو بقرعید کی عید آتی ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ ہم 10 ذی الحجہ کو وہ مناتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آج میں آپ سب کو سناؤں گا جو ہم نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پہلے کسی نے بھی یہ فیکٹس کا ذکر کسی کے بھی سامنے یا پھر ایک سوشل پلیٹ فارم پر نہیں کیے ہوں گے، الا ماشاء اللہ۔ تو بقرعید کی عید سے ہم گزر رہے ہیں۔ عموماً یہ عید 4 دن کی ہوتی ہے، یعنی کہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ لیکن ہم سب کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ عید صرف 10 ذی الحج کو ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں، جسے ہم عام لینگویج میں بقرعید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ ایک بہت اہم قربانی ہم دیتے ہیں اس مہینے میں، جو کہ ہمارے ابو الانبیاء نے دی تھی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام۔ ایک سوال آپ سب سے، ہم نے بکرے کی قربانی دے دی، اس کا خون بہہ گیا، اس کا گوشت ہم نے پکا کر کھا لیا، دعوتیں تو چل رہی ہیں اور اس کا گوشت یہاں تک کہ تقسیم بھی ہو گیا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد کے جو فیکٹس ہیں آپ پہلی بار سنیں گے صرف اور صرف القرآن حیاتی TMRC پر، یعنی کہ طائفہ منصورہ ریسرچ سینٹر پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے 7 ذی الحجہ کو۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ بات اخذ کر لی کہ آپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہی ہے۔ پھر سے 8 تاریخ کو وہ دیکھتے ہیں اسی طریقے کے خواب۔ اب انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ اس بارے میں مشورہ کیا۔ پھر سے 9 تاریخ کو آپ کو یہی خواب پھر پڑا۔ 7، 8 اور 9 ذی الحج کو یہ خواب آپ کو مسلسل آتا رہا۔ تو 9 ذی الحج کے دن، یعنی کہ عرفات کے دن، آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا ہی چاہیے، اور اسماعیل علیہ السلام تھے فرما بردار بیٹے اور اللہ کے بندے۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر، یا ابا جان کر دیجئے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا ہوگی۔
جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی جب وہ لے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باپ نے بیٹے کو قربان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس وفا کو ضائع نہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے دمبا رکھ دیا اور تا قیامت تک ہم سب دمبا ذبح کرتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہہ کر اپنے بکرے کو کاٹتے ہیں، اور بعض اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانتے ہیں اور بعض اسے واجب مانتے ہیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اسے کیا مانتے ہیں؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر یہ واجب ہے؟ اور کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ افسوس ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں سے کاش ہم واقف ہوتے۔ قرآن مجید کا سب میں بڑا سورہ اور قرآن مجید کا سب میں چھوٹا سورہ، آج ہم بڑے سورے کو نہیں چھوٹے سورے کو دیکھیں گے۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا سب میں چھوٹا سورہ، جس کی صرف 3 آیت ہیں، اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، پس نماز قائم کرو اور قربانی دو اللہ سبحانہ وتعالی کے واسطے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حکم ہے ہم پر، تو یہ فریضہ ہے جسے ہمیں انجام دینا ہے۔ دوسری کئی جگہ پر آیا ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نماز میں، جو کہ دعائے استفتاح ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہاں پر بھی اس لفظ کا ذکر ہوا ہے، نسوق۔ نسوق یعنی قربانی، نہر یعنی قربانی۔ آج تک ہم نے زندگی میں کئی قربانیاں کی ہوں گی، لیکن کیا ہمیں پتہ تھا کہ اس قربانی کا نام کیا ہے، اس کے کتنے اقسام ہیں اور اسے کہتے کیا ہیں؟ اور ساری دنیا لگی ہوئی ہے بکرے خریدنے کو، ایک سے ایک بکرا خریدنے کو، خالی گلے میں رسی ڈالے، کھینچ لائے اور اسے قربان کر دیے، بس اتنا ہی۔ کیا آپ اسی کو کہتے ہیں قربانی؟ قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں آج ہم دیکھیں گے۔ قربانی کے جانور کو عدیہ کہتے ہیں، اور 2 قسم کی قربانی ہوتی ہے، تیسری قسم کی قربانی شرک ہے، اور شرک کی تو کوئی معافی نہیں ہے، اب سب کو پتہ ہی ہے۔ عدیہ وہ لوگ دیتے ہیں جو لوگ حج نہیں کر سکتے، اور ہدی وہ لوگ دیتے ہیں جو حج میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہو گئی 2 قسم کی قربانی، یاد رکھیے گا، حاجیوں کے لیے ہدی اور عام لوگوں کے لیے عدیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے دن کو کیا کہتے ہیں۔ وہ عموماً کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس دن کو کہتے کیا ہیں۔ 10 ذی الحج کو یوم النحر کہتے ہیں۔ جیسا ہی پہلی ذی الحج کا چاند دکھتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، آپ 9 ذی الحج تک روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی ذی الحج سے ہی تکبیرات پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اور ہمارے پاس انڈین کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ تکبیرات صرف عید کے دن پڑھی جاتی ہیں۔ صحابہ پہلی ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب تک اس طریقے سے تکبیر پڑھتے تھے کہ ان کے حلق چھلے جاتے تھے اور ان کی آواز بدل جاتی تھی، یعنی کہ موٹی ہو جاتی تھی۔ اور ہم یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ کر وہیں پر بیٹھ کر تکبیر پڑھتے ہیں، اور ہماری عید گھر آتے ہی بدل جاتی ہے، کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور جو مین کرنے کے کام ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔
یعنی کہ ہم تکبیرات کثرت سے پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اب رہی بات تکبیرات کی، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تکبیرات کیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ، مگر کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان تکبیرات کو کہتے کیا ہیں اور یہ پڑھی کیوں جاتی ہیں؟ پہلے تکبیرات میں تکبیر، دوسری تہلیل اور تیسری تمہید۔ تکبیر، تہلیل، تمہید، ان تینوں کو ملا کر بنتے ہیں عید کی تکبیرات، جو آپ کو اور مجھے کثرت سے ادا کرنا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، چھری چلاتے ہوئے آپ نے کہا اللہ اکبر، یہ تھی تکبیر۔ چھری کو گلے پہ پا کر اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ہے تہلیل۔ یہ دونوں کی قربانی کو دیکھ کر آسمان سے فضاؤں میں اڑتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام دمبے کو پکڑ کر لاتے ہیں، کہتے ہوئے تمہید، جو کہ ہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں جنوں کا جو ڈائلاگ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور مین بات توحید ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ وہ تا قیامت تک اپنے بندوں کے لیے ان کلمات کو چن لیے، اور ہم سب پر یہ واجب کر دیا کہ ہم تکبیر، تہلیل اور تمہید کو کثرت سے پڑھیں۔ تکبیر میں کبر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی ہے، تہلیل میں للہیت ہے، اور تمہید میں حمد ہے۔ اب ہم سب نے قربانی دے دی ہے یوم النحر کے دن، اب ہمارے پاس گوشت ہی گوشت بچا ہوا ہے۔ اب ہمیں اس کا کرنا کیا ہے؟ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن جو ہے انہیں تشریق کے دن کہتے ہیں، ایام تشریق۔ یہ 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ 3 دن کھانے پینے کے ہیں، یہ 3 دن آپ جتنا چاہے کھائیں اور آپ کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس ہے گوشت، تو اب ہمیں لگانا ہے اس کے کتنے حصے؟ تو آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہر گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ہر قربانی میں سے 3 حصے نکالنا ہوگا۔ نہیں، یہ سنت سے ثابت عمل نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور اچھی بات ہے کہ آپ غریبوں کو اور محتاجوں کو بھی دیں، لیکن اس میں کوئی حد نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ ان کو اتنا دیں اور ان کو اتنا دیں، اور اگر آپ خود بھی رکھ کر پورا کھا لیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ پورا کسی کو بانٹ دیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 حصوں والی بات سراسر سنت کے خلاف ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ ہر فرد یعنی کہ ایک فرد کتنی قربانی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی بھی قربانی دی اور 2 دمبوں کی بھی قربانی دی۔ تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی قرب سے ہے، جتنی قربت آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہوگی اتنی قربانی آپ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ تمام امت کی لوگوں کی طرف سے دیا تھا، اور 2 دمبے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے دیا تھا۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور پر کتنے بھی لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے اور کتنے بھی جانور قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بات بہت عام ہے کہ جو شخص کماتا ہو وہ قربانی دے، اور ایک اور یہ بات ہے کہ جس کے گھر میں جتنے چولہے ہوں وہ اتنی قربانی دیں، یعنی کہ گھر میں اگر 5 بھائی ہو تو اور ان لوگوں کے چولہے اگر 5 ہوں اور الگ الگ ہوں تو وہ 5 قربانیاں دیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ قربانی کا استعداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاجیکلی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، جس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، اور یہ رکن ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری عمر یہ رکن پر عمل نہیں کیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ جمایا ہی نہیں تھا اور انہیں زکوٰۃ دینا ہی نہیں پڑا۔
جب بھی آتا وہ خرچ دیتے دین کی راہ میں۔ تو جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہ قربانی دے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اور دوسری بات، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 جانور ذبح کرے، لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1۔ پیدا ہوتے ہی 7ویں دن کیسے آئے گی ان کے پاس استطاعت جانور ذبح کرنے کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماں باپ کریں گے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو یہ بات کیوں آڑے آ جاتی ہے کہ جو کماتا ہے وہی دے گا اور اس پر ہی واجب ہے۔ بچے سارے پڑھ رہے ہیں اور اس قربانی سے وہ بری الذمہ ہیں۔ میرا ایک سوال آپ سب سے، کن کے بچوں کے پاس 5,000 سے لے کر 50,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کے موبائلز ہیں؟ 2 ویلرز ہیں، 4 ویلرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں اور کیا نہیں؟ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب کو حکم دیا ہے کہ اتنی چیزیں لے کر اولاد کو دیں؟ اور اب دیکھیں کہ کووڈ کے چلتے 3 سال کے بچے کو بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بٹھا کر آن لائن کلاسز کروائے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے واسطے والدین کے پاس انبار ہے پیسوں کا۔ جیسے ہی اللہ کی راہ میں قربانی کی بات آتی ہے تو 1 بکرا، اور استطاعتوں پر بات چلے جاتی ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو کالج نہیں بھیج رہے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو یونیورسٹیز نہیں بھیج رہے ہیں؟ اور جب آپ اتنے پیسے پڑھائی میں لگاتے ہیں تو اللہ کے لیے قربانی کے لیے سوچنا 5,000 کے لیے۔ اور نئی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچوں کی پاکٹ منی 5,000 سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہماری قربانی قبول ہوئی؟ کیوں حالات نہیں بدل رہے ہیں؟ کیوں دل بے چین ہیں؟ کیوں یہ وبا دنیا سے نہیں جاتی؟ ایک قربانی کو منڈی میں ٹھہر کر چکا کر لاتے ہیں۔ دیانت داری سے بتائیں، کیا اسی طرح آپ سب مال میں ٹھہر کر اپنے قیمتی کپڑے خریدتے ہوئے چکاتے ہیں؟ یا اسکول میں اپنے بچوں کی فیس پے کرتے وقت بارگیننگ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے خواب آتا ہے تو وہ بالکل نہیں سوچتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بکرا قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم مارکیٹ میں بارگین کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے بیٹے کے لیے کچھ نہیں سوچا، اور یہاں پر ہم ایک بکرے کے لیے 100 بہانے بناتے ہیں، 100 مرتبہ بارگین کرتے ہیں، 1 سے 4 جگہ جا کر دیکھتے ہیں، اور پھر استعداد کا رونا روتے ہیں، ہاتھ کی تنگی کا رونا روتے ہیں، من گھڑت فتوے لا کر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ پورے گھر کے لوگوں کے لیے ایک قربانی ہی جائز ہے۔ کیوں آپ ایسے نہیں کہتے کہ پورے لوگوں کے لیے ایک موبائل فون جائز ہے، اور پورے بچوں میں سے صرف ایک بچے کو پڑھائی جائز ہے، پورے بھائیوں میں سے صرف ایک کو ہی کمائی جائز ہے؟ استغفر اللہ۔ پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ انڈیا کب آزاد ہوئی بچے بچے کو پتہ ہے ہمارے، مگر دین ہمارا کب مکمل ہوا یہ کسی کو پتہ نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلامی دینا۔ اور آج کے دن، حجۃ الوداع کے دن، اسلام پورا ہو گیا۔ شاید ہی ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ کون سی ہجری ہے؟ 10 ہجری۔ 1947 تو کبھی نہیں بھولا جائے گا، 10 ہجری کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ علم کی کمی ہے۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہم جو ایام سے گزر رہے ہیں اسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق شروق اشراق سے ہے، یعنی سن رائز، اور تشریق کا مطلب یہ ہے، جب پچھلے زمانے میں حج کیا جاتا تھا تو جب ریفریجریٹر نہیں ہوا کرتا تھا تب حاجی اپنا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ 8 تاریخ یعنی یوم ترویہ کے دن
وہ اپنے جانور کو پانی پلا دیتے تھے۔ 9 تاریخ یعنی کہ یوم عرفہ کے دن وہ عرفات پر ٹھہرے ہوتے تھے، جسے وقوف العرفہ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کے دن وہ نحر کرتے تھے، یعنی کہ اپنے جانور کو قربان کرتے تھے اللہ کی راہ میں، جسے یوم النحر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گوشت جائے گا کہاں، جب وہ زمانے میں فریج ہی نہیں تھا۔ 11، 12 اور 13 یہ 3 دن حاجی رک جاتے تھے، کیونکہ جب 10 تاریخ کے بعد انہوں نے قربانی کا گوشت الگ کیا، وہ گوشت کے پیسز بناتے تھے، اس پہ نمک لگا کر اسے سکھاتے تھے۔ اس پروسیس کو تشریق کہتے ہیں۔ گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں سکھانا، سکھاتے سکھاتے 3 دن ہو جاتے تھے۔ بعض حاجی 12 ذی الحج کو مغرب سے پہلے اور بعض حاجی 13 ذی الحج کو ظہر سے پہلے نکل جاتے تھے وہاں سے۔ جیسا ہی ان کا گوشت سوکھ جاتا تھا، وہ ان کا گوشت لے کر وہاں سے نکل جاتے تھے۔ اب یہ گوشت کو وہ ذخیرہ کر لیا کرتے تھے آئندہ دنوں میں، آئندہ مہینوں میں اسے کھانے کے لیے۔ اب یہاں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ہم گوشت کو 3 دن سے زیادہ بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں، اور 3 حصوں میں بانٹنے کی تو کہیں بات ہی نہیں آئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، اور تقریباً صحابہ اپنا جانور ہدی کا لائے ہوئے تھے، تو اب سوچئے کتنے حصے لگے ہوں گے۔ تو یہ ساری تمام باتیں تھیں بہت ہی انٹرسٹنگ اور بالکل نئی تھی اس بقرعید کے موسم بہار کے ضمن میں۔ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے اور ہماری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور ہمیں قربانی کی روح تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلائی، ویسے ہی ہماری خواہشوں کے اوپر ہمیں چھری چلانے والا بنائے، یعنی کہ انہیں چھوڑ کر، انہیں پیچھے رکھ کر آگے بڑھنے والا بنائے، اور وہ بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ سیشن بہت اچھا لگا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔